السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت کلام قرآن مجید کے 8 وظائف کے بارے میں بیان کروں گا۔ ناظرین، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور پختہ یقین کر کے ان وظائف کو کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار شخص ان وظائف کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی غریب شخص ان وظائف کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی غربت، تنگ دستی، رزق کی تنگی سب ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت و اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی پریشان حال شخص ان وظائف کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں اور ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر مکمل اور پختہ یقین ان وظائف کے اثر کرنے کی لازمی شرط ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا اتنا زیادہ ہی ان وظائف کا اثر ہوگا۔ تو ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیں۔ تو چلیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلا وظیفہ ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، زبردست طاقت والا ہے۔ ناظرین، روزانہ کثرت سے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت و اضافہ ہوگا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کر کے کثرت سے سورۃ الذاریات کی اس آیت نمبر 58 کا وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت و اضافہ ہوگا۔ ناظرین، دوسرا وظیفہ ہے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 26 کا۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ یا پھر کثرت سے جتنی زیادہ بار آپ پڑھنا چاہیں سورۃ اللقمان کی اس آیت نمبر 26 کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی غربت سے نجات ملے گی اور رزق میں برکت و اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد تیسرا وظیفہ ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، 141 مرتبہ صبح اور 141 مرتبہ ہی شام کو یا پھر کثرت سے جتنی بار آپ کرنا چاہیں سورۃ الملک کی اس آیت نمبر 1 کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں، مال میں، سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیک جائز حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہوگی۔ چوتھا وظیفہ ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 19 کا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یعنی روزانہ سورۃ الشعراء کی اس آیت نمبر 19 کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت و اضافہ ہوگا، تنگ دستی، محتاجی، غربت سب دور ہو جائے گی۔ پانچواں وظیفہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ: مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر بھرا ہوا خوان آسمان سے اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح بستر سے اٹھتے ہی یعنی صبح بیدار ہوتے ہی 3 مرتبہ سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 114 کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی، محتاجی، غربت سب دور ہو جائے گی، رزق میں برکت و اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی اور نیک جائز حاجت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ پریشانیوں، ٹینشنوں، مصیبتوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ چھٹا وظیفہ ہے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کا۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ترجمہ: سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اسی کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہو اے میرے رب معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی غریب ان آیات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی غربت دور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ دولت عطا فرمائے گا کہ وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ اگر کوئی بیمار ان آیات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا حاصل ہوگی۔ 7واں وظیفہ ہے سورۃ التکاثر کا۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ مکمل سورہ تکاثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، اگر کوئی اور نیک جائز حاجت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ 8واں وظیفہ ہے سورۃ القریش کا۔ ناظرین، سورہ قریش مکمل ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور مال و دولت میں برکت و اضافہ ہوگا، پریشانیاں، مشکلات، ٹینشنیں سب دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھے 8 قرآنی وظائف۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی ان وظائف کے بارے میں معلوم ہو جائے، تاکہ وہ بھی یہ وظائف کر سکیں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔